اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ کے رب کی قسم، اے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک اپنے ہر معاملے میں آپ کا فیصلہ تسلیم نہیں کر لیتے، آپ کی رضا کو حاصل نہیں کر لیتے، آپ کے ہر قول کو اپنے لیے قول فیصل نہیں جان لیتے، اتنی دیر تک یہ مومن ہو سکتے نہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ چند چیزوں میں تو دین پر عمل کرتے ہیں، دین کل سمجھنا اور کل دین پر عمل کرنا اور دین کی ساری جہتوں کا خیال رکھنا، عبادات کا بھی، معاملات کا بھی، اخلاقیات کا بھی، ہر چیز پر توجہ رکھنا، کل دین کو سمجھنا، یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارا سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ہم اپنے دین سے، ایمان سے، اپنے معاملات سے نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک کو معاذ اللہ نکال دیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، یہ دنیا ساری خالی ہو جائے، اندھیر نگری ہو جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی برکت سے ہی ستاروں میں روشنی ہے، پھولوں میں خوشبو ہے، اور کائنات کے سارے رنگ حضور ہی کا صدقہ ہیں۔ اب ظاہر ہے بندہ مومن جب یہ سمجھ گیا ہے کہ سارا کچھ حضور کی ذات ہے اور سارا کچھ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہے، تو اب اسے پتہ ہونا چاہیے نا کہ حضور راضی کیسے ہوتے ہیں۔ اسے خبر ہونی چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کس بات میں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی ہم چونکہ کچھ باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں تو اس کا ذائقہ نہیں محسوس کرتے، کبھی حدیث کے لفظوں پر غور کریں، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی کہتے ہیں نا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، تو حضور فرماتے ہیں جب تو سجدہ کرتا ہے نا میرے امتی، جب تو نماز پڑھتا ہے، رکوع قیام سجود کرتا ہے، تو تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہ کتنا بڑا رضا والا کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا۔ اور حضور کا اپنا نماز کے ساتھ رشتہ یہ تھا کہ سورج گرہن ہوا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، چاند گرہن ہوا تو نماز پڑھنے لگے، تیز بارشیں طوفان کی صورت میں آئیں تو نماز پڑھی، بارش نہیں ہوتی تو نماز پڑھی، حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر بھی میرے نبی پاک نماز کی کثرت فرماتے تھے، ہر موقع پر نماز کی طرف توجہ۔ نماز حضور کی چاہت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ کس طرح کو امتی ہے جو یہ نہ چاہے گا کہ میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں؟ آپ نماز پڑھیں، نماز میں آپ توجہ کریں۔ دوسرا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں جب کوئی دین پہ چلتا ہے، جب کوئی دین پہ عمل کرتا ہے۔ میں نے چونکہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، یہ میرا عنوان ہے، تو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا پتہ ہے بس اشارہ کر کے گزرنا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل نے معاذ اللہ حضور کے سر اقدس پر ڈنڈا مارا ہے، تکلیف دی ہے، تو جناب امیر حمزہ نے بھی جا کے ابو جہل کے سر پہ ڈنڈا مارا، سر پھوڑ دیا، آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے محبوب علیہ السلام میرے پیارے بھتیجے راضی ہو جائیں، میں نے بدلہ لے لیا ہے، ابو جہل کا سر میں نے زیادہ پھوڑ دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا، تو اے محبوب آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ میرے دین کا کلمہ پڑھ جائیں، مسلمان ہو جائیں، میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ دین پر جب کوئی بندہ آتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، ہماری تو تڑپ ہونی چاہیے نا، لیکن نا حضور کی خواہش ہے لوگ مومن ہو جائیں۔ وحشی حضرت امیر حمزہ کا قاتل آ کے عرض کرتا ہے حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو معافی ہے؟ فرمایا آ صحیح، دین قبول کر، تیرے لیے بھی معافی ہے۔ میرے بھائی جو دین پہ آئے، دین پر عمل کرے، اس سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ جھنڈیاں لگانا بڑا کام ہے، یہ کمکمے سجانا بڑا کام ہے، نعرے لگانا بڑا کام ہے، اس میں بڑی سعادت ہے، لیکن سمجھ لینا کہ یہ تو ہم پھول بوٹے لگا رہے ہیں دین کے کام میں، جو بنیاد ہے وہ تو دین قبول کرنا ہے، جو اساس ہے وہ تو دین پہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ تیسری بات سنیں، حضور کس بات سے راضی ہوتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟
ہمارے ہاں نا جب کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے نا، جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، تھوڑے دنوں تک لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ رہتی ہیں. پتر میں تیرے ساتھ ہوں، فکر نہ کرنا. روز آتے ہیں، چوتھے دن آتے ہیں، میں جناب خادم ہوا، فکر نہ کرنا پتر، میں حاضر ہوں. پھر جب 15-20 دن گزرتے ہیں تو پھر کہتے ہو نہیں بڑا کچھ چھوڑ کے گیا ان کا ابا. ایسے تھوڑی بات ہے، اس نے کمائی کی سنبھالے ہوئے پیسے ان لوگوں نے. پھر تھوڑے سے 6 ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر کمزوریاں نظر آتی ہیں یتیموں میں. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ نکمے بڑے ہیں، انہیں کام کرنا چاہیے، ہاتھ پھیلاتے ہیں، عادت پڑ گئی ہے. میں نے دیکھا ہے آہستہ آہستہ سخت ہو گئے. میں نے یتیموں کی یہ کیفیت دیکھی ہے کہ وہ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی آزمائش میں آ جاتے ہیں کہ وہ باقی سارے لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں. کہاں گئے وہ کل جو کل والے دن آ کے کہہ رہے تھے مجھے بتاؤ میں روٹی پکاتا ہوں، 10ویں میں مجھے یاد کرنا بھول گیا انہیں سارا کچھ. وہ جس نگاہ سے اپنے بچے کو دیکھتے ہیں اس نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں. سخت گیر ہو جاتے ہیں وہ لوگ جب ان کے سروں سے سایہ اٹھتا ہے اور ان کے اپنے ان کے قریب نہیں جاتے. آؤ نا، یہ نبی پاک کو راضی کرنے والا کام ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا. اگر کبھی آپ ان جملوں پہ غور کر لیں تو مزہ آ جائے. حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا اس طرح جوڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. اتنا زیادہ حضور راضی ہیں، اتنا قرب ملے گا. 2 انگلیوں کی طرح جوڑ کے حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تم نہ اشک شوئی کرو. چوتھا کام کیا ہے حضور کو راضی کرنے والا؟ سبق بھولتا نہیں جا رہا آپ کو. پہلا کیا بتایا ہے؟ اللہ تو ہم خوش رکھے 4-5 بندیاں نو یاد ہے ماشاءاللہ. نماز پہلا کام. دوسرا جی دین پہ عمل کرنا. تیسرا جی یتیم کے ساتھ، او ماشاءاللہ جی اتنی اچھی کلاس مل گئی ہے آپ کو تو سبق یاد ہو رہا ہے. اب چوتھی بات سنیں. آپ نے بڑا سنا ہے بیٹیوں کے بارے میں ہمارے رویے بڑے میٹھے ہیں، بڑے اچھے ہیں. بیٹی او جی تی آ گئی سی بوئے تھے، یہ ساری باتیں بڑی خیر کی، بڑی خیر کی. پر ناراض نہ ہونا، بیٹی کو نا پیار بھی دیتے ہیں، بیٹی کے نام پہ روتے بھی ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، پر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. اور یہ حصہ صرف کروڑ پتی آدمی کا تو نہیں بنتا، جس کا 5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے. چودھریوں پہ اعتراض کرنا، سیٹھوں نوابوں پہ اعتراض کرنا، جاگیرداروں پہ اعتراض کرنا، وہ جو حصہ نہیں دیا آپ نے دیا ہے. اور میں نے جی شادی کر دی تھی بچی کی، تو بچے کی نہیں کی، اس پہ نہیں پیسے لگے. میں نے جناب یہ حال کر دیا تھا کہ میں نے جناب وہ بچی کو نا جی جہیز اتنا دے دیا، تو وہ بیٹے نے 3 دفعہ کام شروع کر کے جو ضائع کیا ہے کاروبار وہ نہیں نظر آیا. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے اور بھائی کے ذمے لگ جائیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی اتنا کام نہیں کرتے جتنی کہانیاں سناتے ہیں. تیرا فلاں بھی میں نے کیا، فلاں بھی میں نے کیا. بھئی تیری بہن تھی، تو نہیں کرنا تھا. او یارو، بیٹی کا پیار حضور اس سے راضی ہوتے ہیں، حضور راضی ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے حصے میں 4 بیٹیاں آئیں یا 3 بیٹیاں آئیں یا 2 بیٹیاں آئیں، مختلف روایتوں میں لفظ ہے، یا فرمایا 1 بیٹی آئی، تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لی جاگیراں، چپ رہنا تے منہ کچھ بھی نہ کہنا تیاں دیاں تقدیراں. بیٹی کا وہ مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہوتے ہیں، اس مقام پر توجہ کریں. آج بھی بیٹی ڈری ڈری سی سہمی سہمی سی گھر آتی ہے، سہمی سہمی. اور میں نے وہ والی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ جا حصہ لے کے آ، تو وہ کہتی ہے میں حصہ مانگنے گئی تو میرا وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا. بھائی کہندا حصہ لے لے تے پرت پھر مرے دا منہ نہ ویکھی. اتنی مشکل میں بیٹی کو ڈال دیا. سنو نا، حضور نے فرمایا جس کے ذمہ 2 3 یا 1 بیٹی بھی آ گئی، فرمایا اس کی صحیح پرورش کر کے عزت سے رخصت کر کے آ جائے، حضور فرماتے ہیں میں اس کا بازو تھام کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا.
میرے عزیز، آپ یہ وہ کام ہے جو ہمیں حضور کے قریب لے جائیں گے، یہ وہ کام ہے جو ہمیں نبی پاک کے پاس لے جائیں گے، حضور کی بارگاہ تک لے جائیں گے۔ پھر جو حضور سے پیار کرے، جو نبی کریم سے محبت کرے، محبوب فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی نا، لیکن محبت نہ نیری ناروں والی نہ کرے، وہ اس کا عشق رسول صرف محفل والے دن ہی نہ ہو، جب دکان پہ بیٹھے پھر بھی عاشق رسول ہی ہو، جب وہ لین دین کرے تو پھر بھی عاشق رسول ہی ہو، جب وہ لڑائی کا وقت آئے تو اسے پتہ چلے کہ میں معمولی نہیں، میں عاشق رسول ہوں، میں نے بولنا بھی تمیز کے ساتھ ہے، میں چونکہ مجھے لوگ کہتے ہیں حضور سے محبت کرنے والا، تو اس کے رویوں سے بھی پتہ چلے کہ حضور کا پیارا ہے۔ لوگ نا، میں اپنے سنگیوں سے، پیر بھائیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ گھر جا کے کوئی بندہ اپنے پیر صاحب کی بڑی تعریف کرے نا، تو پھر اپنی بیوی کو گالی دے، تو بیوی کہتی ہے دسیا تینوں پیر صاحب نے، تو جب آپ کے گھر والے یہ شکوہ کر رہے ہیں تو باہر والے نہیں کریں گے؟ آپ کا عملی انداز بھی تو ہو نا حضور سے محبت کا، عملی انداز، یعنی آپ کے لہجوں سے محبت ٹپکے، آپ کے انداز سے پیار ٹپکے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ سے پیار کرے گا نا، فَكَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ محبت مصطفیٰ ایمان کی جان ہے۔ آگے بڑھیے، چھٹی بات، جو حضور کو راضی کرنا چاہے وہ درود پاک زیادہ پڑھے۔ یہ جو درود شریف ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں نا میری طبیعت کڑوی کڑوی سی رہتی ہے، پتہ نہیں تلخ رہتا ہوں، دل نہیں لگتا، وہ دوائی بھی تو کھاتی ہیں نا پابندی کے ساتھ، بلڈ پریشر بھی تو چیک کرتے ہیں نا پابندی کے ساتھ، مشورہ دیتے ہیں نا ڈاکٹر کہ بلڈ پریشر چیک کرنا، چوتھے دن شوگر چیک کرنا، یہ ساری مصیبتیں بھی تو کرتے ہیں نا۔ تو جو کہتے ہیں نا پریشان رہتا ہوں، وہ کچھ دن نا پابندی سے درود شریف بھی پڑھ کے دیکھے۔ ادھر دیکھو میں کیا کہنے لگا ہوں، درود پاک پڑھنے والے بندے کے نا چاروں جانب رحمت ہی رحمت آ جاتی ہے۔ نہیں، مجھے پتہ ہے نا کہ آپ کی توجہ کس بات پہ ہے، آپ زیادہ توجہ کریں گے تو بات کر لو تو زیادہ آئے گا۔ چاروں جانور، اچھا چلے میں چونکہ پیر صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، کافی لوگ، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے کہ کافی لوگ مجھے جانتے ہیں۔ گمان ہو جاتا ہے نا جب گاڑی کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں تو بندے کو بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، حالانکہ ڈرنا ہی زیادہ بہتر ہے، ڈرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر میں جب فیصلہ کرے تو رحمت والا فیصلہ کرے، اور اللہ ہماری پردہ پوشی کرے۔